بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو میرے چینل پر نیو ہیں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ میری اور چھوٹی بہن کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر بے سود، مختلف ٹیسٹ بھی کروائے، جھاڑ پھونک بھی کروائی مگر مرض تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرا بہنوئی ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوکھتا جا رہا تھا، جو ہم سب کے لیے باعث دکھ تھا۔ میری بہن جو ابھی نئی نئی دلہن بنی تھی وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہنے لگی تھی اور ہر وقت اس کے چہرے پر اداسی اور ویرانی چھائی رہتی۔ ہم سب اسے بہت سمجھاتے لیکن وہ روتی رہتی، جس سے ہم سب بہت اذیت میں تھے۔ میرا بہنوئی اکیلا تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے، اس کی بس ایک شادی شدہ بہن تھی اور ایک چاچو جو اس کے گھر کے برابر میں رہتے تھے۔ میرے بہنوئی کا کاروبار اس کے چاچا نے تو سنبھال رہے تھے کیونکہ وہ تو شدید بیمار تھے۔ جب مجھ سے میری بہن کا حال نہ دیکھا گیا تو میں اسے اپنے گھر لے آیا کہ جب تک بہنوئی ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، وہ سب مایوس ہو گئے۔ میری بہن کو میرے گھر آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ میں بہت سے عاملوں کو بھی دکھا چکا تھا لیکن سب کا یہی کہنا تھا ان میں کچھ بھی نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اپنی بہن سے چھپائی کیونکہ وہ اور پریشان ہو جاتی۔ میں اندر ہی اندر گھل رہا تھا اور میرا بہنوئی مر رہا ہے اور میں چاہ کر بھی اسے نہیں بچا پا رہا تھا۔ میرے دن اور رات انگاروں پر گزر رہے تھے، میں ساری رات جاگتا اور ٹہلتا رہتا تھا۔ یہ دکھ مجھے دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا اور میرے پاس آ کر وہ بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے ایک جگ پانی اور گلاس مانگا، بیرا اسے پانی اور گلاس دے کر چلا گیا۔ آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا کہ میں نے تم سے پانی کا جگ منگوایا تھا، اس میں تو دودھ ہے۔ بیرے نے دیکھا تو واقعی جگ میں دودھ تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی لایا تھا، غلطی ہو گئی، دوبارہ پانی لے کر آتا ہوں۔ بیرا نے جب جگ اٹھایا تو اس میں پانی تھا۔ کہا صاحب کیوں تنگ کرتے ہو، اس میں پانی ہی تو ہے۔ اس نے جگ ٹیبل پر ہی رکھ دیا، میں کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بیرا کے ہاتھ میں جگ میں پانی تھا مگر جیسے ہی اس شخص نے ہاتھ لگایا تو وہ دودھ بن گیا۔ بیرا جا چکا تھا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا اور میں نے اس طرح پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے کانوں میں ایک شخص کی آواز آئی، پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ بہت مہذب اور خاندانی لگ رہا تھا مگر مجھے چپ دیکھ کر اس نے کہا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے سوچا چلو ایک تجربہ اور صحیح، شاید میرا کام ہو جائے، اور میں نے اسے ساری باتیں شروع سے آخر تک بتائی اور وہ میری بات چپ کر کے سنتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا کہ تم مجھے اپنے بہنوئی سے ملوا سکتے ہو۔ میں نے کہا کیوں نہیں، وہ میرے گھر پر ہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ان کا علاج شروع کیا جائے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے گا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی، لیکن اس نے کہا کہ چلو۔ اسے میں لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی اور بہن کو دوسرے کمرے میں بھیج کر اس شخص کو اندر بلا لیا۔ اس نے میرے بہنوئی کو دیکھا اور کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جلدی سے انگیٹھی پر تیل گرم کرو۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور انگیٹھی پر تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا، مگر جب تیل پکنے لگا اس عامل صاحب نے وضو کیا اور کچھ پڑھنے کے بعد اپنا گیلا پاؤں کھولتے ہوئے تیل میں رکھ دیا۔ میں کانپ کر رہ گیا کیونکہ کوئی عام آدمی اس کھولتے ہوئے تیل میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈال سکتا۔ تھوڑی دیر بعد عامل صاحب نے اپنا پاؤں واپس نکال لیا جو کہ صحیح سلامت تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ عامل صاحب نے کہا دیکھا تمہارا بہنوئی پر کالا جادو کروایا گیا ہے جس کی مدت ختم ہونے والی ہے، تمہارے بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں ہے،
تو میں نے کہا یعنی کوئی میرے بہنوئی کو مروانا چاہتا ہے، مگر اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ عامل صاحب نے کہا دیکھو، یہ کوئی ان کے عزیزوں میں سے مرد ہے۔ اب تم یہ بہتر جانتے ہو کہ تمہارے بہنوئی کے مرنے سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اس کی ایک ہی بہن ہے اور وہ بھی بیوہ ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی کفالت میرے بہنوئی کے کاروبار سے ہوتی ہے۔ ہاں ایک چچا ہے جو بہت نیک فطرت انسان ہے اور میرے بہنوئی کے کاروبار کو وہی تو سنبھال رہے ہیں۔ عامل صاحب نے کہا کہ یہ دولت بہت بری شے ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اور تم چچا کی بات کرتے ہو، جبکہ تمہیں نے بتایا کہ تمہارے بہنوئی اکلوتے ہیں اور اپنے باپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث اور چچا کا اکلوتا بھتیجا۔ وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور دولت پر عیش کرے، اس لیے وہ سب کچھ ہتھیانا چاہتا ہے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی دولت کے لیے اتنا بھی گر سکتا ہے۔ عامل صاحب نے کہا اسے چھوڑو، ہم آپ کو تصویر دکھا دیں گے تاکہ تم خود پہچان لو۔ اب کام کی بات کرتے ہیں، تم ہمیں کیا نذرانہ دے سکتے ہو اپنے بہنوئی کی زندگی کے لیے؟ اس سے پہلے چند باتیں سن لو۔ ہم اصل سید ہیں اور خاندانی عمل ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے۔ ہم صرف سال میں ضرورت کے تحت 1 یا 2 بار یہ عمل کرتے ہیں۔ دوسری بات، تمہارے بہنوئی پر سخت موت کی ہانڈی کا عمل کروایا گیا ہے، جس سے موت یقینی ہوتی ہے۔ تمہارے بہنوئی کی مدت تو ختم ہونے والی ہے، کوئی بھی عامل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بہت سخت عمل ہے۔ اب بولو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا عامل صاحب، خدا کے بعد آپ کا ہی سہارا ہے، زندگی بھر آپ کی غلامی کرنے کو تیار ہوں، میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجیے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور علاج کریں گے، کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا عامل صاحب بتائیں، کیسے بھی کر کے دوں گا۔ انہوں نے کہا ویسے تو اس کام کے 10,000 بنتے ہیں، مگر تم 6,000 دے دینا۔ اس زمانے میں 6,000 بہت بڑی رقم تھی، میں بہنوئی کے علاج پر بہت پیسہ برباد کر چکا تھا، میرا بھی کاروبار تھا، ہر قیمت پر اپنی بہن کے سہاگ کو بچانا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً کہا جی شاہ صاحب مجھے منظور ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا تو پھر سنو، یہ جو تیل ہم نے گرم کیا تھا، اس کی ہر روز پورے جسم پر مالش کرنا، اور باقی کا کام پرسوں کریں گے، انشاءاللہ امید ہے بہتری حاصل ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ میں نے گھر آ کر گھر والوں کو ساری بات سنائی تو میری بات سن کر بہن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ پھر میں نے بہنوئی کے کمرے میں آیا تو بہنوئی بے سدھ پڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ صرف چند مہینوں میں بہنوئی کی حالت کیسی ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کہا کرتی تھی خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خون سفید نہیں سیاہ ہو گئے ہیں۔ تبھی مروت، احساس اور محبت کا کوئی رنگ اثر انداز نہیں ہوتا اور ہم اپنی بے بسی کے ہاتھوں اندھیرے میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور کالا جادو اس قدر خطرناک ہے، اگر کروانے والا مسلمان ہو تو وہ فوراً اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مگر یہ سب جانتے ہوئے بھی لوگ نہ جانے کیسے جہنم میں گرتے ہیں، مسلمان ہو کر خوف خدا نہیں کرتے۔ خیر میں بہنوئی کے کمرے میں آیا اور اپنی بہنوئی کی مالش کرتا رہا، مسلسل 3 دن تک۔ تیسرے دن وعدے کے مطابق شاہ صاحب آ گئے اور کہا آج ہمیں بڑا عمل کرنا ہے، اجازت ہے؟ تو میں نے کہا جی شاہ صاحب اجازت ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ گھر میں کوئی بچہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں شاہ صاحب، صرف گھر میں خواتین ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا ان سب کو ایک کمرے میں رہنے کی تاکید کر دو، اور تاکید کر دو کہ کمرے سے باہر نہ نکلے، بڑا سخت عمل ہے، آج ہم ہانڈی کو یہیں بلوائیں گے۔ میں کمرے سے نکل گیا، عورتوں کو ایک کمرے میں جمع کر کے اور ان کو باہر نہ نکلنے کی تاکید کر کے واپس شاہ صاحب کے پاس آیا تو دلہا بھائی کمرے میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب اس کے گرد کچھ پڑھ کر حصار بنا رہے تھے۔ میں نے دیکھ سوچا دلہے بھائی میں کھڑے ہونے کی ہمت شاید اس تیل کی وجہ سے آئی ہے جو مالش کے لیے دیا گیا تھا، اور میں نے مسلسل مالش کی تھی، اس لیے دلہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر شاہ صاحب نے دلہے بھائی سے کہا بیٹا تمہیں کسی بھی صورت حصار سے باہر نہیں نکلنا، عمل ختم ہونے کے بعد ہی نکلنا ہے، اور اس نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ پھر شاہ صاحب نے اپنے اور میرے گرد بھی حصار بنایا اور ہم اس حصار میں بیٹھ گئے۔ پھر شاہ صاحب نے عمل شروع کیا۔
تھوڑی دیر بعد کمرے میں نہایت زبردست گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو ہانڈی پھنسی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر شاہ صاحب نے عمل اور تیزی سے کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے ہانڈی کو قسم دی، تجھے حضرت سلیمان کی قسم، نیچے آ۔ ہانڈی فوراً نیچے آ گئی اور تھوڑی دیر کمرے میں گھومنے کے بعد ایک دم سے زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ ہانڈی کے پھٹنے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ جیسے کوئی بم پھٹا ہو، اور ہم سب کے دل دہل گئے۔ ہانڈی کے پھٹنے کی وجہ سے جو سامان نکلا، اس میں قابل ذکر ایک پتلا ہے جس پر دلہے بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا، جلدی سے ایک بالٹی لاؤ، اور اس کے حکم کے مطابق پانی لایا۔ شاہ صاحب نے ان سب چیزوں کو اٹھا کر جلدی سے پانی میں ڈال دیا تھا اور پانی کو ایسے کھول رہا تھا جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ شاہ صاحب کے حکم کیونکہ بھائی بری طرح ہانپ رہے تھے، جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آئے ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اب تمہارے دشمن مٹی میں مل چکے ہیں اور یہ سامان رات کے وقت قبرستان میں جا کر دفنا دینا۔ میں نے شاہ صاحب کو ہدیہ بطور نذرانہ پیش کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہم تو صرف وسیلہ ہیں اس اللہ کی رحمت کا، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولنا۔